بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہمتاً قرآن خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام راوی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس رات میں نوافل پڑھنے کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی طرف 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ادنا حاجت اس کی بخشش ہے۔ غنیۃ الطالبین جلد 1 صفحہ 192۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 192۔ حکایت روز الافکار میں ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند لگا۔ اتنے میں اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کی بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں عرصہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ، میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شراب پینے کا عادی تھا اور میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے، کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک نیک بزرگ نظر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، خدا تمہیں بچائے۔ تو اس نے رو کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی، واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو وہ تیری مدد کرے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتہ نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو۔
شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے بچی نظر آئی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو دفع کیا تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے کہا، ابا جان، یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن شریف جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے سانپ کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تیرا عمل بد تھا اور وہ بزرگ تیرا نیک عمل تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کی۔ سامعین کرام، آج آپ بھی کثرت سے توبہ و استغفار کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔